اور ان لوگوں سے یہ پتہ لگایا جائے گا کہ وہ کون سے ایجنٹس ہیں جو اس میں ساری سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان کو ہر طرح کی مالی معاملت بھی دے رہے ہیں، اور ایک طریقے سے سارے پروسیس کو جو کہ غیر قانونی بنا کر ان لوگوں کو اب پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ ذرا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ واقعات کچھ رپورٹ ہو رہے تھے مختلف اداروں سے، مختلف جگہوں سے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہیراسمنٹ کے حوالے سے، تو پھر یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں خواتین کے تحفظ کے حوالے سے بہت سی تجاویز سامنے آئی تھیں، لیکن اب خیبر پختونخوا کی جامعات اور کالجز میں طالبات سے ہراسگی کے واقعات کی روک تھام کے لیے کچھ گائیڈ لائنز تیار کی گئی ہیں جو کہ صوبائی محکمہ ہائر ایجوکیشن نے مرتب کی ہیں، اور ان گائیڈ لائنز میں کہا گیا ہے کہ سرکاری یا پرائیویٹ جامعات یا کالجز کے احاطے میں 2 خواتین فیکلٹی ممبرز اس وقت تک موجود رہیں جب تک آخری طالبہ نہ چلی جائے۔ اٹس اے ویری گڈ ڈیسیجن، یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے، اور بھی گائیڈ لائنز اس حوالے سے سامنے آئی ہیں، تو چلیں ہم پھر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کہ کیسے ان گائیڈ لائنز پر عمل درآمد اور یہ مزید کتنی ایکسٹینسو ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر برائے ہائر ایجوکیشن مینا خان آفریدی۔ تھینک یو سو مچ مینا فار جوائننگ اس۔ سر، ہمیں ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا گائیڈ لائنز ہیں، کیسے ان پر عمل درآمد ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بالکل آپ کے نالج میں ہے کہ جیسا اس وقت لاہور کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد پھر سوادی کے اندر بھی ایک انسیڈنٹ ہوا اور اس کے اوپر بڑا وہ ہوا، بلکہ یہ یہاں تک محدود نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو بتائیں گاہے بگاہے ایسے انسیڈنٹس ہوتے رہے۔ تو اس سلسلے میں قوانین تو آلریڈی بنے ہوئے ہیں، 2010 میں اس کا ایکٹ بنا ہوا ہے، پھر امینڈڈ ہے 2012 میں، پھر ایچ ای سی کی بھی گائیڈ لائنز ہیں اس سلسلے میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر بڑا ایشو ہوتا ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر ایسی چیزیں ہیں۔ ایچ ای ڈی نے ہم نے اس کے اوپر بڑا ایکسکلوسیو کام کیا اس حوالے سے، اور جو گائیڈ لائنز آپ کے سامنے آئی ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر عمل ہوگا، اور جہاں پہ بھی اگر اس کے حوالے سے کمپلائنس نہیں آتی تو انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیں گے۔ تو جہاں سے رپورٹ ہوئے اس طرح کے ہراسمنٹ کے واقعات، وہاں پر کچھ ایکشن ہوا ہے؟ دیکھیں ہمارا تو بالکل اس کے لیے زیرو ٹالرنس، جہاں پہ بھی رپورٹ ہوتی ہے ہمارا ایک ریڈریسل سیل بھی ہے اس کے لیے پراپر۔ ہم جو بھی اس کا طالبات ہے یا فیکلٹی میں سے کوئی ہے فیمیل اور وہ شکایت کرتی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو یہ تو وہ ان کا نام جو ہے بالکل بھی ڈسکلوز نہیں کرتے، ان کا نمبر ڈسکلوز نہیں کرتے، اور اس کے خلاف جو ہے سخت ایکشن لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو واقعات ابھی آئے ہیں اس کے بعد تو ہم مزید اور زیادہ سینسیٹیو ہو رہے ہیں۔ لیکن ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایک تو اس کو برش آف کیا جاتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس شخصیت کو انصاف دلانے کے بجائے یہ سوچا جاتا ہے کہ جس پر الزام لگایا گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ادارے کی ریپیوٹ پہ بات آ جائے، تو پھر بھی اس طرح سے بھی اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے اور انڈر دا رگ اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس کی نفی کیسے کی جائے گی؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتا دیا، ہمارا جو ایچ ای ڈی ڈپارٹمنٹ ہے ہم نے یہ اسٹیپ لیا اسی لیے ہے کہ ہم دبائیں گے نہیں، بلکہ جتنا بڑا نام ہوگا اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ دیکھیں گے، اس کو قانون کے کٹہرے بنائیں گے۔ تو ہماری تربیت ہوئی ہے، عمران خان نے تربیت یہی کی ہے کہ انصاف اور قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوگا۔ یہ آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں پرسنلی اس چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر بالفرض جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہوا، آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر، اور اس کو دبانے کی کوشش کی، سوابی میں بھی ہوا، لیکن میں تو بربلا کہوں گا کہ اگر ہوا ہے تو ہوا ہے، اور اس کو سزا بھی دینی چاہیے، اور اس کو ہم سزا بھی دے کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے کہ اس کو اوپر نہ ہم پردہ ڈالیں گے، نہ یہ کہیں گے کہ اس سے ہماری کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ یہ معاشرہ ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، انسیڈنٹس بھی آتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو مزید تربیت دے رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو ایکسپوز کریں گے، سزا دیں گے، تو اس کا مطلب ہے اس کی ہم روک تھام کرنا چاہ رہے ہیں، ڈیٹیلز قائم کریں گے۔ اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیے گا، کیا آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کر سکتے ہیں اسٹیٹس حالیہ دنوں میں کیا اس ہراسمنٹ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، کمی ہوئی ہے، اور یا اب زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں؟ تو کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں منظر عام پر زیادہ آ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ تو بات ایک ایسی جو ہے منظر عام پہ آ جاتا ہے، بعض بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ منظر عام پہ آتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے، اپنی جو بچیاں ہیں، طالبات ہیں یا انکریج کرنا چاہیے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے
آپ رپورٹ کریں. موسٹ آف یہ رپورٹ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے کا, تو وہ کہتی ہے کہ شاید تو ہمارا مداوی ہو نہ جائے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا نام بھی آ جائے گا اور بیس بن جائے گی معاشرے کے اندر. تو یہ ہے کہ ہم نے ڈاکومنٹ وہ کیا ہوگا, جو ہم نے گائیڈ لائن بنائی, اس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہے ان کو ایکسپوز کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہم قانون کے ذریعے میں یعنی کہ ایک سیف اور پروٹیکٹڈ جو ہے وہ انوائرمنٹ انہیں میسر ہو. تھینک یو سو مچ, اور اپریشیٹ کہ آپ اس چیز پر کہہ رہے ہیں کہ زیرو ٹالرنس ہے اور تمام تر جو میکینزم ہے اس کو تیار کیا گیا ہے. لیٹس سی کہ گائیڈ لائنس پر عمل درآمد کس طرح ہوتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ عمل درآمد از دا کی. اصل میں ایشو یہی ہے کیونکہ جس طرح قوانین تو ہمارے یہاں بن بہت جاتے زیادہ ہیں مگر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا, اور باتیں جو ہے پریکٹیکلی اصل میں ان کے کتنا امپلیمنٹیشن یہ میٹر کرتا ہے. اچھا جی.